امام حسن نے جب تک اجازت نہیں ملی چادر کے نیچے نہیں گئے. چادر کے باہر رکے, سلام, اور سلام کے بعد کہا حل اتا عذر یدخل معک, اجازت ہے آؤں. یہ ہے چادر زہرا کا مقام. اب میں چادر کا راز پڑھنے لگا ہوں. یہ چادر کیا تھی؟ یہ ہے ایک چادر کہ علی بھی باہر کھڑے ہیں, حسن بھی باہر کھڑے ہیں, حسین بھی باہر کھڑے ہیں. حدیث کے ساتھ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, بغیر اجازت کے ایک بھی امام چادر کے نیچے نہیں گیا. مجھ سے بہت زیادہ بہتر سمجھنے والے مجمع میں تشریف فرمائے. ایک بندہ اٹھ کے مجھے جواب دے کہ جب حسین رسول کی پشت پہ حالت نماز میں آئے تھے, تب حسین نے کاندھا پکڑ کے پوچھا تھا اجازت ہے میں تیری نماز میں آ جاؤں؟ نماز میں بغیر اجازت کے, چادر میں اجازت لے کے, نتیجہ تو ایک ہی نکلتا ہے, وہ نماز کبریا تھی, یہ حجاب کبریا. دو جگہوں پہ مجھے اجازت مانگتی ہوئی حجتیں نظر آئی ہیں. ایک معراج کے پردے کے باہر, ایک زہرا کے پردے کے باہر, ایک وہاں بھی پردہ تھا, یہاں بھی پردہ ہے. وہاں بھی اجازت مانگی گئی, یہاں بھی اجازت مانگی گئی. اب فتوے کی دکان کھولے تو کھولے, پھر میرا تو یہی عقیدہ ہے, یا وہاں بطور رہتی ہے یا یہاں توحید رہتی. وہاں بھی اجازت مانگی جا رہی ہے, یہاں بھی اجازت مانگی جا رہی ہے. 5 چادر کے نیچے آئے رسول نے بطرف القصا او ما بید الیمنا الی السماء. رسول نے چادر کے کونوں کو پکڑا, اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا, اللہم ان ہؤلاء اہل بیت, میرے اللہ صرف یہ ہے میری اہل بیت. خاصہ تھی. جب یہ 3 چادر کے نیچے آ گئے تو آخر میرے سالت امام نے خود سیدہ کو بلایا, سیدہ اب آپ بھی تشریف لائیے, کیونکہ چادر آپ کے بغیر مکمل نہیں ہے. جب یہ چادر کے نیچے سیدہ آئی تو پھر فرشتوں نے خدا سے پوچھا ومن تحت القصا, یہ کون ہے, یہ کون ہے چادر کے نیچے. یہ سوال پہلی بار نہیں ہوا, یہ سوال 2 بار ہوا تھا. پہلی بار جب خدا نے آدم کو خلافت دینی تھی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ تو ہمیں کیوں نہیں خلیفہ بنا رہا. خدا نے کہا بنا دیتا ہوں, یہ بتاؤ یہ کون ہے. فرشتوں نے کہا تھا ہمیں نہیں پتا. آج سوال دہرایا گیا, تب خدا نے پوچھا تھا بتاؤ یہ کون ہے, آج فرشتے پوچھ رہے اب تو بتا یہ کون ہے. ہم فاطمہ یہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کا باپ ہے اور زہرا کے بیٹے ہیں اور فاطمہ کا شوہر ہے. میرے اللہ اصول کلام تو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے. یہ سارے اسلوب کا خالق تو تو ہے. تو نے ہی سکھایا ہے کہ تعارف ہمیشہ بڑے کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے. گھر کے باہر بزرگ کا نام لکھا ہوتا ہے, بیٹا تعارف بڑے کے نام سے کرواتا ہے. میرے مالک اس چادر کے نیچے ایک مستور اور 4 مرد تھے, اور چاروں مرد بھی کم نہیں تھے. ایک رسولوں کا سردار تھا, ایک ولیوں کا سردار تھا, 2 جنت کے سردار تھے. تو نے تعارف کروانا ہی تھا تو کہہ دیتا محمد ہے, محمد کی بیٹی ہے, محمد کے داماد ہے, محمد کے نواسے ہیں. خدا نے کہا اپنی جہالت اپنے پاس رکھ. اگر میں محمد کہہ کے تعارف کروا دیتا, کل کو مولوی پھونک دیتے بیٹی تھی لیکن زہرا نہیں تھی, بیٹی تھی لیکن فاطمہ نہیں تھی, زوجہ تھی علی کی لیکن زہرا نہیں تھی. میں نے تعارف زہرا سے کروا کے دنیا کو بتایا ہے کہ اہل بیت محمد کے رشتہ داروں کا نام نہیں, زہرا کے رشتہ داروں کا. اب جو اہل بیت بننا چاہے گا اس کے لیے نبی کا رشتہ دار ہونا ضروری نہیں, اس کے لیے زہرا کا رشتہ دار ہونا. چادر کے نیچے آ گئے, اور کتابیں کہتی ہیں جب حضرت ابراہیم نے مکہ میں اللہ کے گھر کی 4 دیواری بنائی تھی تو مکہ کے کافروں نے جب دیکھا کہ اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کا رخ ہو گیا ہے اور قیمتی چڑھاوے اللہ کے گھر میں چڑھائے جا رہے ہیں, تو انہوں نے بالکل کعبہ کی طرح کا ایک مکان اور بنا دیا. اور شہر کے باہر کھڑے ہو جاتے جب لوگ آتے اور لوگ آ کے پوچھتے کہ اللہ کا گھر کہاں ہے, تو وہ بجائے اصل کی طرف بھیجنے کے نقل کی طرف بھیجنے. یہ کافروں کی شروع سے عادت ہے, کوئی اصل کا پوچھے یہ نقل کی طرف بھیجے, بجائے اصلی کے چالی کی طرف بھیج دینا. پھر
قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ہاجرہ سے کہے اپنی سر کی چادر کعبے میں ڈال دے. یہ جو کعبہ پہ آج غلاف ہے یہ کب شروع ہوا تھا؟ بی بی ہاجرہ نے اپنی چادر اس کعبے کے اوپر ڈال دی اور اعلان کر دیا کہ جس گھر پہ چادر ہے وہ اللہ کا گھر ہے. اور وہ چادر جو بی بی نے زبدن کی ہوئی تھی جناب ہاجرہ نے وہ سیاہ رنگ کی تھی. اور بی بی نے وہ چادر ڈال کے اعلان ہو گیا جس گھر پہ سیاہ چادر ہے وہ اللہ کا گھر ہے. صبح صبح ہے اور ابھی بھی مجمع اگر خاموش رہے گا تو پھر سطر کا قتل ہی ہے اور تو کچھ نہیں. چادر ڈال کے بتا دیا اور آج تک یہی اصول ہے جس گھر پہ سیاہ چادر ہے وہ اللہ کا گھر ہے. بندے ہم پہ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں تم گھر پہ کپڑا کیوں لگاتے ہو؟ پہلے بتاؤ اللہ کے گھر پہ پہلا کپڑا کس نے رکھا تھا؟ وہ بی بی ہاجرہ نے رکھا تھا. اگلا نتیجہ یہیں پہ سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہو. خدا نے کہا ابراہیم آپ لوگوں کو اصل اور نقل اصلی اور جعلی کا فرق بتا دے. انہیں کہہ دے جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے جو باہر ہے وہ نقل ہے. جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے جو باہر ہے وہ نقل ہے. خدا نے فرمایا محمد تم بھی یہی کلیہ بنا اہل بیت میں چادر ڈال کے دنیا کو بتا دے جو چادر کے نیچے ہے یہ اہل بیت ہے جو باہر ہے وہ نقل ہے. یہ ہے میری اہل بیت اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی. میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے یہ میرے خاص ہیں. ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کا خون میرا خون ہے ان کا جسم میرا جسم ہے. رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا خون ان کا خون. مسلسل راز پڑھ رہا ہوں مسلسل راز پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا میرا خون جبکہ بنتا تو یہی تھا نا. رسول بڑے تھے رسول کہتے میرا خون ان کا خون میرا جسم ان کا نہیں ان کا خون میرا ان کا جسم میرا ان کا گوشت. یا رسول اللہ اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ میرا خون ان کا خون ہے؟ فرمایا نہیں ان کا خون میرا خون. بات بڑی اچھی سمجھ میں آ جائے گی اگر میں تھوڑا سا یہیں پہ سمجھا دوں بچے تک بات سمجھ میں آ جائے گی. ان کا خون میرا خون. میرا خون ان کا نہیں ان کا خون میرا خون. اب لفظ خون درمیان سے نکال دیں گے نا تو بات ساری کھل جائیں گے. ان کا خون میرا خون خون نکال دو ان کا میرا. نئی بات سمجھ میں آئی؟ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا میرا ان کا؟ فرمایا میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا. ان کا میرا ہو سکتا ہے میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں ہوگا. یہ میرے خاص ہیں یہ میرے مالک. میں اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے. یہ نبی فرما رہے ہیں یحضرنی و یحضر انا حرب لمن حرمهم. میں ہر اس سے لڑوں گا جو ان سے لڑے. میں ہر اس سے دوستی کروں گا جو ان سے دوستی کرے. یہ میرے ہیں. جب نبی محبت میں لبریز ہو کے نبی کا یہ میرے ہیں ان کا خون میرا ان کا جسم میرا ان کا دوست میرے ان کی صلح میری ان کا اقرار میرا ان کا انکار میرا ان کا. نبی نے جب محبت میں لبریز ہو کے یہ قصیدہ پڑھا عرش پہ توحید کو بھی جلال آ گیا. اس نے قرآن میں جب بھی قسم کھائی اس نے چیزوں کی کھائی. مجھے زیتون کی قسم مجھے طور کی قسم مجھے پہاڑ کی قسم مجھے شہر کی قسم مجھے دروازے کی قسم مجھے صحت کی قسم. آج اس کا بھی لہجہ بدل گیا. آج اس نے بھی چیزوں کی قسمیں نہیں کھائی. آج کوئی سورج کی قسم نہیں آج کوئی چاند کی قسم نہیں آج کوئی تارے کی قسم نہیں. آج اس کو بھی جلال آ گیا. فرمایا بابا عزت ہے وہ جلالی مجھے میری عزت کی قسم مجھے میرے جلال کی قسم. تو نے کیا کہا یہ تیرے ہیں انی مخلق تو سمان مبنیہ. یہ نہ ہوتے نہ آسمان ہوتا نہ زمین ہوتا نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا نہ دریا میں روانی ہوتی نہ سمندر میں طوفانی ہوتی. فرش میں نبی کہہ رہا تھا میرے ہے عرش میں خدا کہہ رہا تھا میرے ہے. رسول نے فرمایا پھر ایک کام کر لیتے ہیں دعا میں کرتا ہوں وعدہ تو کر. خدا نے کہا کون سی دعا؟ فرمایا اللہم وعلم من وعلہ وعاد من عادہ. تو بھی اس سے دوستی رکھنا جو ان سے دوستی کرے تو بھی ان سے دشمنی کرنا جو ان سے دشمنی کرے. اب پتا چلا خدا سجدوں سے راضی نہیں ہوتا 14 کی محبت سے راضی ہوتا. اس سے دوستی کرنا جو ان سے دوستی کرے ہر اس سے دشمنی کرنا جو ان سے دشمنی کرے یہ میرے. آخری لفظ اور صحیح میں سلام. جی
زمین ہے تو ان کی وجہ سے، آسمان ہے تو ان کی وجہ سے۔ آج اس دربار پہ، اس فقیر کی نگری پہ یہ قلین بچھے ہیں، کیوں؟ مجلس کے لیے۔ باہر صاحبان لگا ہے، کیوں؟ مجلس کے لیے۔ یہ منبر سجا ہوا ہے، کیوں؟ مجلس کی وجہ سے۔ یہ مومنین آئے ہیں، کیوں؟ مجلس کی وجہ سے۔ کل یہاں پہ کوئی آئے گا نہ قلین، نہ صاحبان، نہ منبر، نہ لنگر، نہ مومن۔ وہ پوچھے گا کل تو اتنی رونق تھی، وہ سب کہاں گئے؟ تو کوئی بتائے گا وہ سب آئے تھے مجلس کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں تھی مجلس کے لیے، مجلس ختم، چیزیں ختم۔ میرے مالک تو نے کہا یہ زمین میں نے 14 کے لیے بنائی، آسمان میں نے ان کے لیے بنایا، سورج میں نے ان کے لیے بنایا، چاند میں نے ان کے لیے بنایا، تو اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو زمین لپیٹ، آسمان کا سائبہ گرا، سورج بجھا دے، چاند کو واپس لے جا۔ جب سب کچھ بنایا ان کے لیے، جب یہ نہیں تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آوازیں چاہے نہ بانے، یہ تھے نہیں، یہ ہے۔ کوئی محمد آج بھی ہے جس کی وجہ سے زمین، یہ ہے وہ اہل بیت کی عزت جو اللہ نے پڑھی تھی۔ یہ وہ قصیدہ ہے جو کسی مولوی کا پڑھا نہیں، یہ اللہ کا پڑھا ہوا قصیدہ ہے جو اللہ نے اہل بیت کے لیے پڑھا، اور پھر اتنا مقبول قصیدہ ہے کہ بعض قصیدے بعض ذاکرین کی پہچان بن جاتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ قصیدہ پڑھ، کیونکہ وہ ذاکر کی پہچان ہے۔ یہ قصیدہ حدیث قصہ اللہ کی پہچان بن گیا۔ قرآن میں بار بار خدا نے پھر انہی کا تذکرہ کیا، انہی کا ذکر کیا، اور اتنا مقبول قصیدہ ہو گیا، خدا نے کہا یہ جہاں بیٹھ کے شیعہ پڑھیں گے، رسول نے فرمایا ان کے اٹھنے سے پہلے ان کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی، ان کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ جس چادر کی اتنی عزت تھی وہ شام کے بازار میں نیزے کے ساتھ۔ اللہ میرے بھائی کی محنت قبول کرے۔ چھوٹے بھائی ہیں، حق تھا میرا کہ آج ان کے سر پہ دست شفقت رکھتا۔ یقیناً ان کے باپ نے امام حسین کے لیے جو ایک بہت لمبی نوکری کی، ذاکر شبیر کی پینشن صرف یہ ہے کہ اس کی برسی پہ کوئی حسین کا ذاکر آئے، یہ اس کی پینشن ہے۔ اس نے قبر میں خوش ہوگا کہ اگر میں نے نوکری کی ہے تو آج میرے پیچھے حسین کے نوکر غم حسین کی صف میں میرے نام پہ شریک ہے۔ اللہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ وہ چادر جو اتنی عزت اللہ نے بتائی وہ نیزے سے اٹھا لی گئی، وہ بازاروں میں لائی گئی، وہ دروازے میں لائی گئی، وہ مدینے سے چلی تو بطول تھی، وہ مکے میں آئی تو جانشین رسول بن گئی، وہ کربلا میں 8 دن حسن بنی رہی، وہ شام غریباں کی قرات عباس بنی، وہ 11 محرم کو پھر علی بنی، وہ کربلا سے کوفہ گئی، وہ کوفہ سے شام آئی، وہ 72 بازاروں سے گزاری گئی، وہ 144 گلیوں میں روکی گئی، وہ 288 موڑوں پہ ماری گئی، وہ 9 بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی، وہ 1 سال بغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی، اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، اسے تنگ گلیوں سے گزارا گیا۔ یہ شام سے رہا ہو کے مدینہ گئی، مدینہ سے رہا ہو کے پھر شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھک گئی، میرے اللہ تیرا دین بچ گیا، مجھے مانگنے والوں کوئی نہیں بچا، میرے اللہ تیری اذانیں بچ گئی، میرا منہ سے، کیونکہ یہ مخصوص ایام ہیں سادات کی واپسی کے حوالے سے۔ سید اجڑ کے واپس چلے گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا میری قوم، کل عزاداری کے دن ختم ہوئے ہیں، عزاداری ختم نہیں ہوئی، 100 کے دن ختم ہوئے ہیں، 100 ختم نہیں ہوا۔ کوئی نہ سمجھے کہ اب ہم نے رونا نہیں، یہ دونوں نے کرم کیا ہے، ہم پہ ترس کر لیا کہ جاؤ اپنوں کی خوشیاں بھی منا لو، اپنوں کا غم بھی کر لو۔ 2 ماہ 10 دن ہم صرف بطول کے بچوں کو روئے، اب ہم دنیا داری کے لیے واپس آ گئے، لیکن دنیا داری میں حسین کو نہ بھولنا۔ ہم تو کپڑے تبدیل کر چکے، زینب کا لباس تو پھر بھی نہیں بدلا، ہمیں تو بیٹوں کی خوشیاں کر لیں، اکبر کے سر پہ سہرے تو پھر بھی نہ سجے، ہم نے تو گھروں کے دروازے کھول دیے، ان کے 40 دروازے تو آج تک بند ہیں۔ پلٹ کے آئی ہے، میں بی بی کہہ کے نوحہ پڑھوں گا، شام تک مجلس میں روحانیت برقرار رہے،
میں کسی ذاکر کا کلام نہیں، کسی خطیب کی تقریر نہیں، کسی عالم کی تحریر نہیں، میں وہ نوحہ پڑھنے لگا ہوں جو علی کی بیٹی نے پڑھا. میں بی بی کے نوحے سے آج کی مجلس کا آغاز کرنے لگا. شہزادی قبر رسول پہ واپس آئی. بی بی نے بہار کی چوتھی جلد میں علامہ مجلسی نے وہ نوحہ نقل کیا. بی بی نے 4 سطریں نوحے کی پڑھی ہیں. چوتھی سطر پہ مدینہ ہل گیا، رسول کا قبر سے تاج الٹ گیا، دیواریں قبر محمد کی ہلنی شروع ہو گئی. بی بی آ کے کہتی ہے، بی بی نے پہلی نوحے کی سطر پڑھی. بی بی رو کے دی، نانا نانا. قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب تھا. بی بی نے دوسری سطر پڑھی. بی بی رو کے دی، نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا. بی بی نے تیسری سطر پڑھی. بی بی رو کے دی، نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں سو گیا. چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا قبر محمد پہ ڈال کے دی. ایک بار قبر سے نکل کے پہچان کے بتا، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا. قبر محمد ہل گئی. بی بی رو کے دی، نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، تیری قبر کے سرہانے والا چراغ بجھا کے میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں، تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا. ایک سطر اور پڑھوں گا، آوازیں بلند ہو گئی. بادشاہ حسین کی عزت کی قدر. مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا گیا، مستورات میں سب سے زیادہ زینب کو مارا گیا. عباس چند گھنٹے زخمی رہا، زینب کئی سال زخمی رہا. اگلی سطر پہ کوئی ہی بندہ ہوگا جس کی ہائے نہ نکلے گی. عباس کے بازو کاٹ کے مارا گیا، زینب کے بازو باندھ کے. بھائی بھی بغیر بازوؤں کے، بہن کے بازو میں بندے ہوئے تھے. قبر رسول سے اٹھی، سیدھی حسن کی قبر پہ آئی. رو کدی حسن میرے درد سنے گا. حسن کی قبر سے آواز آئی، نہ علی کی بیٹی مجھے درد نہ سنانا. بی بی رو کہہ دی، میں نے تیرے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پہ لیے، میں نے بابے کے سر پہ پٹیاں باندھی، میں نے ماں کا پہلو دیکھا. آج میرے درد سنانے کا وقت آیا تو آج کوئی بھی نہیں سن رہا. میں کسے درد سناؤں؟ سامنے ماں کی کچی قبر سے آواز آئی، آجا میرا بیٹا مجھے درد سناؤ، میری ثانیہ زہرا بیٹی. قبر زہرا پہ جا کے کہتی ہے، اماں تو میرے درد سن لے گی؟ آواز آئی، ہاں میں تیرے درد سن لوں گی. رو کہتی، اماں پھر پہلو سے ہاتھ اٹھا. سال ہو گیا زینب نے کسی کو اپنا درد نہیں بتایا. بہنوں والے ہو، بیٹیوں والے ہو، بیٹی گھر آئے، باپ سر پہ پیار رکھے پوچھے، بیٹا تجھے تیرے گھر میں تکلیف؟ شریف بیٹی کبھی باپ کو تکلیف نہیں بتاتی. بھائی پوچھے، بہن مجھے بتا دے، کہتی نا میں بالکل آباد ہوں، بڑی خوش ہوں اپنے گھر میں، کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن جب ماں کے گلے لگتی ہے پھر بچی کے چہرے پہ آنسو آتا ہے، ماں کہتی مجھ سے نہ چھپا. بابے سے چھپا گئی ہے، مجھ سے نہ چھپا، مجھے بتا کوئی تکلیف ہے؟ پھر رو کہتی ہاں ماں مجھے یہ بھی تکلیف ہے. زہرا کی آواز ہے، زینب مجھ سے نہ چھپا، مجھے بتا کیا تکلیف ہے؟ جو درد بی بی نے پڑھا ہے، سید ہو یا غیر سید، ماتم کا ادا کرنا. بی بی رو کے کہتی اماں میں تجھے درد سناؤں؟ آواز آئی ہاں زینب. بی بی رو کہتی اماں تجھے یاد ہے میں 28 رجب کو ڈھلتی ہوئی دوپہر میں تیری قبر پہ آئی تھی، میں نے تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کیا تھا میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی. ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے. بی بی رو کہتی اٹھنا قبر سے، میں تجھے اپنا وعدہ دکھاؤں. وہ دیکھ تیرا سجاد بھی لے آئی، وہ دیکھ تیرا واکر بھی لے آئی. اماں تیری نسل بچ گئی، میرا اور بھی مارا گیا، تیرا محمد بھی مارا گیا. اماں میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے، تیرے بیٹے بچا کے آ گئی. قبر زہرا سے آواز آئی، زینب تیرا شکریہ، تو نے میری نسل بچا لی. رو کہتی مجھ سے سن تو صحیح، تیری نسل بچانے کے لیے مجھے دینا کیا پڑا ہے؟ آواز آئی زینب کیا دینا پڑا؟ رو کہتی حسین گھوڑے کی زین سے گرا، 300 قاتل ہاتھوں پہ نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے دوڑا. سجاد خیمے میں اکیلا تھا. اماں میں چلتے ہوئے خیمے میں گئی، میں نے سجاد کو پوچھ میں لیا، میں خیمے سے باہر نکلی، 300 قاتل میرے پیچھے دوڑ